السلام علیکم تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل عثمان وائس پر خوش آمدید۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل عثمان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے اور لالچی بھی۔ جانے کیوں وہ اچھا وقت آنے پر اپنے گزرے ہوئے برے وقت کو بھول جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی خواہشیں ختم ہوتی ہیں جب تک اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اور ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے وہ ہر حد تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ عدنان نے کیا تھا۔ اس نے جس کو پانے کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی، اس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ انسان جس کو چاہتا ہے اگر اس کو پا لے تو اسی میں وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں اس کے لیے بہتر ہو یا نہ ہو۔ کچھ اسی طرح کے حالات عدنان کے ساتھ پیش آئے تھے، مگر وہ ابھی تک آنے والی مشکلات سے بے خبر ایک خوبصورت زندگی، جس طرح کی ہر نوجوان خواہش کرتا ہے، اسی طرح کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اور اپنے ان کچھ خوابوں کو تو وہ حقیقت میں بھی بدل چکا تھا۔ اس کا باپ جب وہ 1.5 سال کا تھا، نامعلوم افراد کی گولیوں کا شکار بن گیا۔ کسی نے کہا وہ ڈاکو تھے جو کہ ان کو لوٹنے کی نیت سے ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ غلطی سے اپنے دفاع میں مارا گیا، حالانکہ نہتے آدمی کے خلاف اسلحے والوں کا دفاعی معاملہ سمجھ سے باہر تھا۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں، بس ان کا وقت آ گیا تھا، اور وہ رات کو دفتر سے آتے ہوئے نہ جانے کن انجان آدمیوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئے۔ خدا جانے یہ کیا معاملہ تھا، اور ماں ہارٹ اٹیک سے چل بسی، اور یوں عدنان کی دنیا جو ان دونوں سے تھی اجڑ گئی۔ وہ دونوں اس کو بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے، مگر کچھ جائیداد اس کے لیے ضرور چھوڑ گئے تھے، اور اس پر اس کا آسانی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ یوں بے رحم دنیا میں اس کے امتحان کا آغاز ہوا، مگر اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح سنبھالا، تعلیم کے بعد نوکری کے قابل ہوا، اور اپنا روزگار بھی ڈھونڈ لیا، حالانکہ اس کو خاص ضرورت نہ تھی، اور یوں وہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہوا۔ دنیا کی نظر میں کامیابی تو یہی ہے، اچھا گھر، اچھی نوکری اور بیوی مل جائے تو وہ زندگی مثالی ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو اچھی بیوی مل جائے۔ ابھی تک تو شاید سب سے زیادہ لطیفے میاں بیوی کی محبت اور ایک دوسرے سے حسن سلوک پر ہی بن چکے ہیں۔ اب وہ زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں صرف زندگی کا شاید ایک ہی مقصد تھا، شادی کرنا۔ لاکھ ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی شہزادی دل کے لیے مناسب نہ لگی۔ پھر اس پر شاید قسمت مہربان ہوئی یا اس پر سخت ناراض، کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک دن وہ گھر پر موجود تھا تب دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک ادھیڑ عمر خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ جی فرمائیے، عدنان نے خاتون کو گور کر کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کی ماں کی قریبی جاننے والی رہ چکی ہے، تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے خاتون کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آہستہ آہستہ تعارف ہوا۔ اب وہ اکثر چکر لگاتی، نہ جانے وہ اس پر کیوں مہربان رہتی تھی، اور ہر بار اسے شادی کرنے کے لیے کہتی۔ اس نے اسے اپنی زندگی کا معمول سمجھ لیا تھا، وہ کہتی رہتی اور یہ سن لیتا۔ ایک دن وہ اچانک گھر پر آئی
مگر اس کے ساتھ ایک نہایت حسین لڑکی بھی تھی۔ جس کو دیکھ کر اس کی بے اختیار شاعرانہ طبیعت ہو گئی اور اندر کا غالب مچل رہا تھا باہر آنے کو، مگر اس نے اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو قابو کیا۔ پھر عدنان نے خالہ کو خاص طور پر کھانے کے لیے روکا۔ خالہ نے اس کا تعارف کچھ یوں کروایا کہ اس کو تم میری بیٹی سمجھو۔ دیکھو عدنان، میری بات غور سے سنو۔ اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں، اور تم بھی اس دنیا میں اکیلے ہو، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر تم چاہو تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اس کے دل میں لڈو پھوٹے۔ لیکن اگر تم نہیں چاہتے تو میں تم پر ذرا بھی دباؤ نہیں ڈالوں گی، تمہاری جو مرضی وہ کرو۔ تم ہو تو میں اس کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اگر کوئی نہ ہوتا۔ دیکھو عدنان بیٹا، یہ بچی نارمل نہیں، دیکھو یہ راز کی بات ہے جو میں تم کو بتانے جا رہی ہوں۔ خالہ نے فکر مندی کے ساتھ عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے آپ جلدی بتائیے۔ عدنان نے بے صبری سے کہا، بیٹا یہ جو خوبصورت لڑکی تم دیکھ رہے ہو، اس پر اثرات ہیں۔ اگر تم اس سے پھر بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ تم پر ہے کہ تم اس کی حفاظت کس طرح کرو گے۔ عدنان نے حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اس کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، یوں سمجھ لو اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ عدنان نے الجھن زدہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ نے عدنان کی حیرت محسوس کی اور دوبارہ بولی، لیکن بس اس کی نظروں کے سامنے خون نہیں آنا چاہیے۔ اگر خون کی ایک بوند بھی اس کی نظر میں آ جائے تو یہ نازک سی لڑکی جو تم دیکھ رہے ہو یہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ خالہ نے فکر مندی سے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عدنان نے حیرت اور خوف سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے عدنان کو اپنی طرف متوجہ پا کر شرم سے سر جھکا لیا جیسے وہ گناہگار ہو، لیکن سر جھکانے سے پہلے عدنان نے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کچھ سوچنے کے بعد عدنان نے شادی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور یوں کچھ دنوں کے بعد سادگی سے عدنان اور ماہم کا نکاح پڑھا دیا گیا اور کام مکمل کر دیا گیا۔ یوں عدنان اور ماہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ عدنان نے خالہ کو بھی اپنے ساتھ رہنے کے لیے بہت کہا، مگر وہ نہ مانی۔ عدنان ماہم کے راز جاننے کی وجہ سے کچھ محتاط بھی تھا، مگر کہتے ہیں نا، وقت بہت چیز ہے، یہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ جیسے آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا، اسی طرح ہر چیز نارمل ہو رہی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ اور عدنان ماہم سے جڑی تمام باتیں بولنے لگا۔ عدنان ماہم کے ساتھ زندگی کے سفر میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اسے خالہ کا خیال بھی نہ رہا تھا۔ وہ تو خود کبھی کبھار چکر لگا لیتی،
لیکن ماہم پھر بھی خالہ کی فکر کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہوش اڑا دینے والی خبر ملی کہ خالہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بظاہر تو کوئی خاص بیماری نہ تھی، مگر بس جب وقت آ جائے تو ہر جان بے بس ہو جاتی ہے۔ ایک رات وہ بھی سوئی اور دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ یہ چونکا دینے والی خبر کچھ دنوں کے لیے ان دونوں کو افسردہ کر گئی۔ خاص طور پر ماہم کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ لیکن انسان کسی حد تک بھی کسی سے محبت کرتا ہو، یہ دنیا کی رنگینیاں اور وقت اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اس واقعے کو بھی تقریباً بھول چکے تھے، اور یوں ان کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان کے ہاں ایک خوبصورت بچی نے جنم لیا جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اچھا وقت گزرتا ہے تو کبھی محسوس نہیں ہوتا، اور برا وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گزرنے کا نام نہیں لیتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب فاطمہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ آج شام سے ہی گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے جو کسی بھی وقت برسنے کو بےتاب تھے۔ عدنان کے دل میں عجیب سا خوف تھا، نہ جانے کچھ برا ہونے والا ہے، مگر وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے وہ بے بس ہو۔ مارچ کا مہینہ تھا، موسم نارمل تھا، لیکن شام سے چلنے والی بے رحم ہوا جو آندھی میں بدل چکی تھی، اس نے موسم کو بدل دیا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہر طرف سناٹا تھا۔ شام آہستہ آہستہ ایک خوفناک رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ بیڈ کے ایک کنارے پر عدنان اور دوسرے پر ماہم اور درمیان میں فاطمہ سو رہی تھی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ایسا محسوس ہوا جیسے کہیں بجلی گری ہو۔ یا اللہ خیر کر، ماہم کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عدنان بھی محتاط نظروں سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عدنان نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجے، مگر یہ اس سے پہلے والے سے زیادہ زوردار تھا، اور دیوار پر لگا ہوا شیشے کا فریم زمین پر آن گرا۔ عدنان نے خوفزدہ نظروں سے ماہم کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کو حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ جلدی سے اٹھی۔ چلو ان کو اٹھائیں، یہ نہ ہو ہم میں سے کوئی زخمی ہو جائے۔ عدنان اس کو سن رہا تھا، مگر وہ ایک جگہ پر ساکت ہو گیا۔ بادل گرجے، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ جلدی سے ماہم کی طرف متوجہ ہوا۔ ماہم اس سے پہلے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ عدنان اس کی مدد کرنے کے لیے نیچے جھکا۔ ماہم کی اچانک درد سے ایک سسکی نکلی تو عدنان نے فوراً ماہم کی طرف دیکھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے سے اس کا ہاتھ اور کلائی زخمی ہو گئی تھی۔ عدنان نے فوراً نیچے بیٹھ کر اسے کلائی سے تھام لیا۔ جلدی اٹھو، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عدنان نے دوبارہ سے اس کو زور سے ہلایا، مگر عدنان حیرت میں تھا۔ اس جیسی نازک لڑکی کو زخم آنے پر آسمان سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا، مگر وہ ایک درد بھری سسکی لے کر خاموشی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے دوبارہ اس کو زور سے ہلایا اور چیخا، ماہم جلدی اٹھو، کیوں بیٹھی دیر کر رہی ہو؟
جواب میں ماہم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے حلق سے خوفناک گراہٹ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی وحشی درندے کی طرح اپنے زخمی ہاتھ پر جھکی اور اپنے دانت اپنے ہی خون میں رنگے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ اس کے حلق سے دوبارہ خوفناک گراہٹ نکلی۔ عدنان خوفزدہ ہو کر چیخا، یہ کیا کر رہی ہو ماہم، خدا کا واسطہ ہے چھوڑو۔ مگر ماہم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ پشت کے بل گرا۔ خون اس کی کلائی سے مسلسل نکل رہا تھا، مگر عدنان کا شاید اس کو روکنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ماہم کچھ دیر تو اپنی کلائی سے بہتے خون کو چاٹتی رہی، پھر اچانک ایک طرف لڑکھڑا کر گر گئی۔ عدنان نے ڈرتے ہوئے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے مشکل حالات میں کیا کرے یا پھر کس سے مدد مانگے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ کسی اور سے مدد مانگتا تو لوگ اس پر شک کرتے کہ شاید اس کے تشدد کی وجہ سے اس کی بیوی اس حالت میں ہے، اس کی معصوم سی بیوی جو معمولی سی بات پر ڈر جاتی تھی۔ مگر آج حالات اس کے برعکس تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خالہ کی کہی ہوئی باتیں یوں سچ ہو جائیں گی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر جمع ہوا خون دیکھ کر عدنان کا دل گھبرا رہا تھا۔ عدنان نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا۔ رات تو بڑی مشکل سے اسی طرح گزر ہی گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے نیم گرم پانی کی مدد سے بے ہوش ماہم کا چہرہ صاف کیا، پھر اس کا زخم صاف کیا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ اس خوفناک رات نے آہستہ آہستہ اس کو تو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ بہرحال صبح ہوئی۔ محسوس ہوا جیسے زندگی دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ عدنان نے ٹھنڈے پانی کے چند قطرے ماہم کے چہرے پر ڈالے۔ اس کی تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ عدنان خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہم بھی رحم طلب نظروں سے عدنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور دوسرا ہاتھ آہستگی سے اس کے سر پر پھیرا۔ وہ اتنی سی ہمدردی پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدنان نے فوراً اس کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور خود گہری گہری سانسوں سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے ماہم کو اپنے سے الگ کیا، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ عدنان نے اس دن کے بعد گھر کے زیادہ سے زیادہ کام بھی خود کرنا شروع کر دیے۔ عدنان تو بس اپنی بیوی اور بیٹی کو آرام دینا چاہتا تھا، مگر وہ ایک حد تک ماہم سے خوف زدہ بھی تھا۔ ہر وقت انجانا سا خوف اس پر مسلط رہتا۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ عدنان نے اس دن کے بعد ایک چیز جو ماہم نے نوٹ کی تھی، وہ حد سے زیادہ غصہ کرتی، جلتی کڑتی رہتی۔ ماہم اپنا سارا غصہ اپنی بیٹی فاطمہ پر نکالتی، جو صرف ابھی 3 سال کی تھی۔ عدنان کو اپنی بیٹی اپنی بیوی سے بھی زیادہ پیاری تھی، جس کو عدنان اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ ماہم جتنا اس پر غصہ کرتی، عدنان اس پر اتنا ہی پیار کرتا، اور یوں وہ عدنان سے زیادہ مانوس ہونے لگی۔ وقت تھکے مسافر کی طرح آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ ماہم کے اس رویے نے عدنان کو بہت پریشان کر دیا تھا، مگر اس کو اس مشکل کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو عدنان بھی ماہم سے ڈرنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی جان کے لیے نہیں،
بلکہ وہ تو اپنی بیٹی کے لیے فکر مند تھا۔ اکثر جس چیز کا ڈر بہت زیادہ ہو جائے پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ جنوری کی ایک سرد رات تھی، ہر طرف سناٹا تھا، نیند عدنان کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ رو رہی تھی جبکہ ماہم اس کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار فاطمہ سے سختی سے پیش آتی۔ وہ سہم کر مزید پریشان ہو جاتی۔ خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، ماہم دوبارہ چیخی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ عدنان آہستگی سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد واپس آیا۔ عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے ماہم کا فاطمہ پر اس طرح چیخنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، مگر وہ سردی سے بے نیاز گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مگر نہ جانے دل کا بوجھ ویسا ہی تھا، نہ جانے کچھ برا ہونے والا تھا۔ وہ آنے والی مصیبت سے بے خبر تھا۔ فاطمہ مسلسل رو رہی تھی اور ماہم ابھی بھی اس کو سختی سے چپ کروانے میں مگن تھی۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ماہم چیخی۔ مر جاؤ تو میری جان چھوٹے تم سے۔ مگر اس کے چیخنے سے فاطمہ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ لیکن فوراً اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اس کا حلق سوکھ چکا تھا۔ ماہم نے فاطمہ کو زور سے ہلایا۔ چپ ہو جاؤ، کیا چاہتی ہو تم؟ ماہم نے فاطمہ کو ایک دفعہ دوبارہ زور سے جھنجھوڑا۔ اس کی نوکیلی چوڑی ہلکی سی آواز سے ٹوٹی اور فاطمہ کی گردن پر گہری خراش ڈال گئی۔ عجیب سی بے چینی عدنان پر سوار تھی۔ جب سے وہ منحوس رات گزری تھی جس میں اس نے ماہم کی غیر معمولی حالت دیکھی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ماہم عدنان اور فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس میں کچھ شک نہ تھا۔ پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ ماہم کے لہجے میں فاطمہ کے لیے نہایت نفرت تھی۔ عدنان کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کمرے میں سے فاطمہ کے رونے کی بجائے چیخنے کی آواز آئی، اور اس آواز کے بعد ایک گھراہٹ کی آواز آئی۔ عدنان تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ جلائی۔ عدنان اندر کا منظر دیکھتے ہی حیرت اور غصے سے چیخا۔ اس کی زوردار بھیانک چیخ بیان سے باہر تھی، جو خاموشی کی وجہ سے ہر طرف گونجی۔ اندر کا منظر نہایت ہی بھیانک تھا۔ ماہم فاطمہ کی گردن پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ عدنان نے فاطمہ کو اس سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ ماہم نے وحشیانہ انداز میں عدنان کو دھکا دیا۔ وہ پشت کے بل گرا، مگر وہ تیزی سے اٹھا اور غصے سے ہانپتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں سے اس نے چھری کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے لیا اور تیزی سے چیختا ہوا واپس کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم کسی درندے کی طرح اپنی ہی بیٹی پر پل پڑی تھی۔ عدنان نے بھاگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ماہم کے عقب میں پہنچ کر پوری قوت سے ماہم کی کمر میں گھسیڑ دی چھری۔ اس ہی لمحے بہت سے لوگوں نے دروازہ بجایا۔ کوئی ہوش میں ہوتا تو دروازہ کھولتا۔ باہر والے لوگ بہت ہی پرجوش تھے۔ شاید یوں محسوس ہو رہا تھا اگلے ہی لمحے دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی ہوا۔ دروازے کا ایک پٹ زمین پر آ گرا۔ اور محلے کے آدمی اور عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ عدنان پر جنون سوار تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر وار کر رہا تھا۔ ماہم کی سانس اکھڑ چکی تھی۔
وہ عدنان کے ہر وار پر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر اس سے بے نیاز عدنان جنونی قاتل بنا ہوا تھا۔ عدنان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی جن سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام ابھی بھی باقی تھا۔ عدنان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ عدنان خون میں لت پت اپنی بیٹی کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھا۔ اسی لمحے گھر میں داخل ہونے والے لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ چھری عدنان کے ہاتھ میں ابھی بھی موجود تھی۔ اکثر لوگ چھوٹی غلط فہمی میں آ کر بڑے بڑے نقصان کر جاتے ہیں، اور جب حقیقت ان پر واضح ہوتی ہے تو وہ اپنے عمل سے کانپ جاتے ہیں۔ وہ لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ جانے یہاں ایسا کیا ہو گیا ہے۔ ماہم کی لاش دیکھ کر اور فاطمہ جو آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کو دیکھ کر وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ تو عدنان کو دنیا کا سب سے بڑا بے رحم شخص سمجھ رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح عدنان کو اس کی بیوی اور بچے کی اس حالت میں لانے کا ذمہ دار مانتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے چھری کو استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر شاید پہلے وہ لوگوں کو تمام حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ مگر عدنان کو نہ ہی وقت نے اور نہ ہی لوگوں نے اتنی مہلت دی۔ عدنان نے لوگوں کی مار میں اپنی آخری سانسیں لیتی ہوئی بیٹی کی طرف بڑھنا چاہا، مگر لوگوں کا ایک ہجوم اس کے ارد گرد تھا جو بہت بے رحمی سے اس کو مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے تھے۔ مگر وہ ان سب سے بے نیاز اپنی بیٹی کو آخری مرتبہ اپنی آغوش میں لینا چاہتا تھا، مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ عدنان جو مار کھا رہا تھا اور نڈال ہو گیا تھا، عدنان کی آنکھوں میں حسرت باقی تھی۔ شاید وہ ان لوگوں کو بتا پائے کہ وہ بس ایک بار اس کو اپنی بیٹی کے پاس جانے دیں۔ اچانک عدنان پوری قوت سے چیخا اور رہی سہی قوت سے بیٹی کی طرف بڑھنا چاہا، مگر لوگوں کے غصے اور ہجوم نے اسے ناکام کر دیا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور یوں عدنان لوگوں کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آنکھوں میں ایک رلا دینے والی حسرت باقی تھی۔ اس کو آخری بار اس کی بیٹی سے ملا دیا جاتا۔ اب عدنان کا جسم ساقط ہو چکا تھا